الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے متعدد جمعات سے آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ شریعت مطہرہ نے جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے اور منع کیا ہے، جو شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوگا ان کا ہی فائدہ ہے، اور جو اس کے خلاف چلے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ جن جن چیزوں سے روکا گیا اور منع کیا گیا اس سے رکنے میں عافیت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور جو اپنی مرضی کرے گا ان سے نہیں رکے گا اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اور یہ نقصان دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہے۔ ان منع کردہ
امور میں سے ایک اہم معاملہ ہماری آج کی گفتگو کا حصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کئی ساری باتوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک چیز کا ذکر تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی غیبت کرے۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم ضرور اس کو ناپسند کرو گے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، کوئی بھی ناپسند، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کو ناپسند نہ کرے۔ ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے۔ اگر نفرت کرتے ہیں فرمایا واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، پھر ایسا ہرگز نہ کرو، اور یقیناً اللہ سے ڈر کر ہی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اپنی آخرت کی فکر ہوگی، اپنی نیکیوں کی قدر ہوگی، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی نیکیاں ضائع ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی کی غیبت کرے۔ اور اگر کسی سے ایسا معاملہ سرزد ہو ہی گیا ہے، آگے فرمائے ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات بابرکات ہے وہ تو ہے ہی مہربان، بشرطے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اپنے گناہوں سے مڑنے والا ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جس معاملے سے روکا گیا اور اس کا نقصان ذکر کیا گیا وہ قابل غور ہے۔ غیبت ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہے، اس کو مجلسوں کی زینت سمجھا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی دو چار افراد اکٹھے ہو جائے، وہ مرد ہوں یا خواتین، ہر مجلس کے اندر غیبت کرنے والے افراد بھرپور حصہ لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور ہماری مجلسوں میں اس وقت تک لوگوں کو بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کر لیں، اور معاشرے میں یہ اس قدر عام ہے کہ اس کو کوئی بھی آج کے دور میں برائی نہیں سمجھتا، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے اگر ہم کسی کی غیبت کر لیں، جبکہ حقیقت یہ ہے اس سے معاشرے کا امن بھی خراب ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس سے مزید بگڑتا ہے اور خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں وہ بات بڑی اہم اور قابل توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو خطاب کرنا، اس کا نام لے کر کہ ایمان والو
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خاص کر رہا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے مانا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لی ہے، تو پھر ہم خاص ہو گئے نا عام لوگوں میں سے۔ تو اللہ کا خطاب کن سے؟ اللہ کا خطاب ہم لوگوں سے۔ تو اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر کے منع کر رہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے، اور جس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ خیر خواہی میں روکا جا رہا ہے، اور خیر خواہ اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دین سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال رکھ دیا تاکہ سب لوگوں کی توجہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ اب جتنے لوگ تھے وہ سارے متوجہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کی طرف، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہوتی ہے، کیونکہ دین بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس دین کو آگے پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دین کو زیادہ یا تو اللہ جانتا ہے، یا جس پیغمبر پر دین نازل ہوتا ہے وہ پیغمبر جانتا ہے۔ جب تک وہ چیز پیغمبر آگے لوگوں تک نہیں پہنچاتا، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر سن لو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غیبت کیا ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں غیبت؟ فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے کسی بھی بھائی کا ذکر کرنا، اس کی وہ باتیں کرنا جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، مگر وہ باتیں اس کے سامنے نہ کہی جائیں، اس کی پیٹھ پیچھے کہی جائیں۔ اگر وہ باتیں اس کو پتہ چل جائیں تو اس کو وہ ناپسند کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس کی کوئی بھی حرکت ہے، کوئی بھی عادت ہے، وہ اس میں پائی جاتی ہے، اب وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کی وہ بات یا اس حرکت کا ذکر کرتے ہیں، یہ آپ جو کر رہے ہیں اس کی عدم موجودگی میں وہ اس کی غیبت ہے۔ اگر اس کے سامنے یہ بات کی جائے تو وہ اس کو ناگوار گزرے کہ تم نے میری عدم موجودگی میں میری اس بات کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص لنگڑا کر چلتا ہے، یہ اس کی جسامت کے اندر کمزوری ہے، لنگڑا کے چلنا قدرتی طور پر۔ آپ 4 بندے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہاں وہ تو اس طرح چلتا ہے، وہ تو ایسے لنگڑا کے چلتا ہے۔ تو جب یہ رپورٹ اس تک پہنچے گی کہ یہ بندے میرے بارے میں بیٹھ کر میرے لنگڑے پن کی بات کر رہے تھے، تو یہ اس کو ناگوار گزرے گی، اور جبکہ وہ چیز جو اس کے اندر موجود ہے آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو وہ ناپسند کر رہا ہے، جس کا تم ذکر کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو فوراً ایک شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ والی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے، موجود ہے، ہم کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے،
ایک بندہ بولتا ہے ایسے، ایک بندہ چلتا ہے ایسے، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ایسے، تو یہ والی بات اس میں پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بات جو اس میں پائی جاتی ہے جب تم اس کا ذکر کر رہے ہو تو وہ وہاں اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، تم اس کی عدم موجودگی میں جو اس کی بات کر رہے ہو، جبکہ وہ والی بات اس کے جب سامنے کی جائے تو وہ اس کو ناپسند ہو۔ اس کو جو ناپسند ہو رہی ہے کسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو ناپسند نہیں بھی ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر اس کا بچپن میں کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی کسی کو گڈو بولتا ہے، کوئی کالو بولتا ہے، اب آپ اس کا وہی نام لے کر محفل کے اندر بات کر رہے ہیں اور اس کے سامنے بھی کر رہے ہیں، تو کیونکہ وہ اس کا نام پڑ گیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اس کا نام نہیں رکھا وہ، اور نہ ہی آپ اس پر کوئی عیب لگا رہے ہیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ جب بچپن میں اس کا نام پڑ گیا تو وہ اس کو پسند کرتا تھا، اور آپ وہی نام لے کر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، صرف نام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر وہ نام لے کر آپ اس کی کوئی برائیاں کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہوگی کہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ باتیں جب اس کے سامنے کی جائیں تو اس کو ناپسند گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو غیبت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ چیز، وہ بات جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس بندے میں وہ چیز موجود نہیں ہے، جب صحابہ نے پوچھا کہ پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ پھر وہ چیز جو اس میں موجود نہیں ہے اور تم اس کی نسبت اس کی طرف کرتے ہو، فرمایا کہ وہ اس پر الزام ہے اور وہ اس پر بہتان ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم چیزیں بتلائی ہیں جو قابل غور ہیں، اور اس چیز کو سمجھ لیجیے۔ آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بات اس چیز میں، اس شخص میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں فلاں آدمی تو بڑا جھوٹا ہے، جس مجلس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بندہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ فراڈی آدمی ہے، جبکہ اس میں جھوٹ اور فراڈ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق آپ اس شخص پر الزام لگا رہے ہیں، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ فراڈ کرتا ہے، جس مجلس میں آپ اس کی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کی یہی والی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس میں پائی جانے والی جو برائیاں یا باتیں ہیں یا حرکات ہیں وہ ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس شخص میں کوئی باتیں پائی جاتی ہوں وہ باتیں کہ اگر اس کے سامنے کی جائیں تو اس کو ناگوار گزرے، وہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی محافل کے اندر بیٹھ کر کسی کی عدم موجودگی میں اس کی وہ باتیں کرے، اور اگر وہ باتیں اس میں پائی ہی نہیں جاتی اور آپ اس کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں تو وہ اس پر آپ الزام لگا رہے اور اس پر آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہی یہ قبیح عادات ہے، غیبت کرنا یا کسی پر الزام لگانا، دونوں صورتوں میں ہی آپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پال رہے ہیں اور معاشرے کا امن خراب کر رہے ہیں اور دوسرے کی تحقیر کر رہے ہیں اور اپنا دینی اور دنیاوی نقصان کر رہے ہیں۔ اب غیبت کی چند مثالیں تاکہ بات کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ انسان اگر کسی کے جسم کی بناوٹ میں کوئی چیز دیکھتا ہے، اگر اس کا ذکر وہ اپنی محافل میں کرتا ہے اس کی عدم موجودگی میں تو یہ غیبت بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص نابینا ہے، اندھا ہے، کالا ہے، چھوٹے قد کا ہے، اب یہ اس کے جسم میں قدرتی طور پر چیز موجود ہے، مگر آپ اس کی عدم موجودگی میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں، یا آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ آپ اگر کہہ رہے وہ ہاں فلانا وہ ٹھگنا،
وہ چھوٹے قد کا، اچھا وہ کالا، وہ فلانا، وہ نبینا، وہ اندھا. یہ باتیں آپ تو مزے لے کر اپنی محفل کو گرم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کی غیبت کر رہے ہیں. جس شخص کے بارے میں یہ باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں. کیا خیال ہے اگر آپ یہ بات اس کے سامنے کہیں کہ تو ٹھکڑا ہے، تو چھوٹے قد کا ہے، تو کالا ہے، تو اندھا ہے، تو نبینا ہے وغیرہ، تو کیا اس کو اچھی لگیں گی؟ کبھی بھی اس کو اچھی نہیں لگیں گی. یہ باتیں اس کو اچھی نہیں لگیں گی. جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں، وہ ان کو ناپسند کر رہا ہے، تو اس کی عدم موجودگی میں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی آخرت کو برباد کرنے والی بات کر رہے ہیں. آپ اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. اور یہ باتیں کر کے آپ ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اسی طرح کسی کے حسب و نسب کے حوالے سے بات کہہ دینا، بات کرنا تو بڑا آسان ہے کہ کسی کو کہہ دینا کہ ہاں وہ نچلی ذات کا ہے، وہ تو ایسے ہی بس فقیر بنا رہتا ہے، وہ تو بس اس طرح زندگی گزارتا ہے وغیرہ. یہ عدم موجودگی کے اندر جو محافل کے اندر کسی پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اگر اس تک یہ بات پہنچے گی اس کو ناگوار گزرے گی، اور ہم ان چیزوں کو نہیں جان رہے ہوتے کہ ہم کس طرح لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو شرعی امور ہے، اگر شرعی امور کے حوالے سے کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے بات کی جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ چوری نہیں کرتا، وہ شراب نہیں پیتا، مگر آپ اس کی طرف نسبت کر کے بات کرتے ہیں کہ ہاں وہ تو چور آدمی ہے، حالانکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے چوری کی ہے. آپ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں ہاں وہ تو نشئی آدمی ہے، حالانکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس نے نشہ کیا یا وہ کرتا تھا، مگر آپ یہ باتیں اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. اگر یہی والی باتیں آپ اس کے سامنے کریں کہ تم چور ہو، تم نشئی ہو، تم شرابی ہو وغیرہ، تو کیا خیال ہے وہ ان کو پسند کرے گا؟ کیا مجھے یہ کلمات کہو؟ کبھی بھی نہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں، آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے. اور اگر یہ چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں اور آپ اس کی طرف نسبت کر کے الزام لگا رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ کس طرح خود اچھے ہو سکتے ہیں جو دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. اور کسی شخص کے متعلق اپنی طرف سے اس طرح کے الفاظ وغیرہ کہنا اور تبصرے کر لینا، جب قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو جس کو کھانا تم ناپسند کرتے ہو، تو تھوڑا سا سوچئے کہ کون شخص ہے جو یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے؟ کون یہ پسند کرے گا کہ میرا بھائی مرا ہوا ہو اور اس کا میں گوشت کھاؤں؟ کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ضرور اس کو ناپسند کرو گے. اس کو تو ناپسند کر رہے ہو تو غیبت کو ناپسند کیوں نہیں کر رہے؟ جس طرح تمہاری نفرت اس سے ہے کہ اس کا گوشت میں کیسے کھا سکتا ہوں، یہ تو میرا بھائی ہے، تو دوسرے بھائی کا گوشت کھانا تو ناپسند کرتے ہو مگر اس کی غیبت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہو. آپ کے پاس جملے اور الفاظ کس طرح تیار پڑے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں پر صبح شام دن رات کس طرح تبصرے کرتے ہو اور محافل و مجالس کے اندر کس طرح کی باتیں کرتے ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ میں تو بڑا پارسا آدمی ہوں، میں تو بڑا شریف اور نیک آدمی ہوں. تھوڑا سا ہم غور کریں کہ معاشرے کے اندر یہ صورتحال کس قدر عجیب ہے کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر ہماری محافل کے اندر کوئی بھی شخص شاید ایسا ہوگا جو غیبت سے بچا ہوا اور رکا ہوا ہو، ورنہ غیبت پہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ہم کبھی بھی گناہ نہیں سمجھتے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ آخر لوگ غیبت کرتے کیوں ہیں؟ اس کی نوبت کیوں پیش آتی ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس غصے کی حالت میں جب وہ اس پر جلتا ہے، کڑتا ہے، جلن ہو رہی ہوتی ہے، برداشت نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ اس کی غیبت کرتا ہے. پھر وہ جہاں محفل میں بیٹھے گا، مجلس میں بیٹھے گا، اس کے خلاف باتیں کرے گا.
کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو اس بندے میں پائی جاتی ہیں، وہ غیبت کے زمرے میں جائیں گی۔ کچھ باتیں وہ ایسی کرے گا جو اس بندے میں پائی نہیں جاتی، وہ اپنے غصے کی بھڑاس نکال رہا ہوگا، وہ اس پہ الزام لگا رہا ہوگا، تو وہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے غیبت کرتا ہے۔ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھا دیکھی اپنے دوستوں کی حمایت کرنے کے لیے، اب ایک بندہ کسی کے ساتھ غصے ناراضگی کا معاملہ کیے ہوئے ہے اور وہ غیبت کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ دائیں بائیں اس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیونکہ وہ دوست ہیں، اب اگر وہ اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں تو دوستی میں فرق پڑ جائے گا، اگر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو یہ بھی غیبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دوستی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور یہ بھی دو چار باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا ہی ہے، تو یہ بھی غیبت کے اندر پورے حصے دار بن جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے سے کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ فلاں جو شخص ہے وہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا یا مجھ سے آگے نکل جائے گا، مجھے پیچھے چھوڑ دے گا یا کچھ بھی، تو اس کو جو خطرہ ہوتا ہے اس بندے سے، یہ اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے، پہلے سے ہی لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی عزت نہ پیدا ہو جائے، لوگوں کے نزدیک اس کا مقام نہ بن جائے۔ یہ لوگوں کو یہ تو نہیں بتاتا کہ جلن تو مجھے ہے اس سے، مگر یہ باقی لوگوں کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں فلاں بندہ فلاں تو ایسا ہی ہے، فلاں تو یہ کرتا ہے، فلاں تو وہ کرتا ہے، تو یہ لوگوں کی سوچ کو بدل دینے کے لیے یہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی سوچ اس کے بارے میں منفی بن جائے، اور پھر یہ غیبت کا سہارا لے گا تو ایسا ہوگا، اگر غیبت نہیں کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ فخر کرتے ہوئے اپنی قوم، حسب و نسب پر، اپنے مال و متاع پر، اپنی جاب پر، اپنے عہدے یا منصب کے اوپر، اپنے تعلقات وغیرہ کے اوپر فخر کرتے ہوئے دوسرے کے جو عیوب وغیرہ ہوتے ہیں یا لوگوں کے اندر جو کوئی نقائص وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں کہ ہاں میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس کو تو میں بالکل صحیح جانتا ہوں، یعنی اس طرح کی باتیں کریں گے کہ سننے والے یہ سمجھ لیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں اور یہ بڑا شریف آدمی ہے۔ تو لوگوں کے اندر اپنے فخر کو، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی عزت کو گرانا، ان کی تحقیر کرنا اور ان کے اندر وہ نقائص اور عیوب بیان کرنا جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج کے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں، ہر بندہ جس کو بے شک کچھ بھی پتہ نہ ہو وہ دوسروں پر تبصرہ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہہ دے گا کہ نعوذ باللہ شاید اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا یہی شخص ہے جو سب جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور اگر حقیقت جانے تو اس بندے کا اپنا جو کردار ہے شاید اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ ہوں گے۔ یہ لوگوں پر جو اس قسم کے الزامات اور بہتان لگا کر، الزام تراشیاں لگا کر دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دو بھائیوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، یہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے، معاشرے کا امن اس سے خراب ہوتا ہے۔ اپنی محافل و مجالس کے اندر یہ کردار ادا کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اگر چلاک سمجھتے ہیں کہ میں سب کام یہ چلاکی کے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ چلاکی آپ کی صرف لوگوں کی حد تک ہے، آپ اللہ کی نظر میں بڑے گرے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ آپ پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے توبہ کر کے ہی وہاں تک پہنچنا ہوگا۔ پھر غیبت کی دیکھا جائے تو مختلف شکلیں یا اس کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ غیبت کرنا انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی محفل میں بیٹھا ہوا کسی کی غیبت کر رہا ہے، اب محفل کے اندر بیٹھا ہوا دوسرا شخص اس کی باتوں کو سن رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو تم غیبت کر رہے ہو اس کی، یہ تو تم اس کی برائی کر رہے ہو، یہ تو نہ کرو، تو یہ آگے سے بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہے یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، یہ باتیں تو اس کے اندر موجود ہیں اور میں کون سے غلط کر رہا ہوں، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ جبکہ روک یہ نہیں رہا، روکا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ غیبت سے کس سے روکا ہے؟ اللہ نے روکا ہے نا۔ تو یہ اللہ کے ایک حکم کو ماننے کے بجائے ایک بندے کی تلقین کے باوجود اس پر ڈٹا ہوا ہے کہ میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں، یعنی اللہ آپ سے فرما رہا ہے کہ غیبت نہ کرو اور یہ بندہ غیبت کر رہا ہے اور بول رہا ہے میں کو غلط تھوڑی کر رہا ہوں۔
تو بعض اوقات انسان کی یہ ڈھٹائی جو ہے اس کو کفر تک لے جاتی ہے، گویا کہ یہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ اور کتنے سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو میں اس کے منہ پہ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی آپ اتنے گرے ہوئے آدمی ہیں کہ آپ کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے، آپ یہ والی باتیں جو اس کے اندر عیب موجود ہیں آپ دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے منہ پر بولنے کے لیے تیار ہو۔ کتنی ڈٹائی کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھی میں بات دل میں نہیں رکھتا ہوں۔ اگر آپ بات دل میں نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رازدان نہیں ہیں، آپ کے پاس پردے کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے پاس لوگوں کے راز کو دفن کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی بات کو سنتے ہیں تو فوراً آپ لوگوں کے سامنے اس کی باتوں کو فاش کر دیتے ہیں، اس کے رازوں کو فاش کر دیتے ہیں۔ آپ تو اس قدر گرے ہوئے شخص بن گئے ہیں اور ہمیں اپنی باتوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں، کہ میں بات دل میں نہیں رکھتا ہوں۔ تو اگر دل میں نہیں رکھتے ہو تو پھر تم رازدار ہو ہی نہیں، تمہارے اوپر تو یقین کیا ہی نہیں جا سکتا، تم تو کسی وقت بھی کسی کی باتیں بھی اگل سکتے ہو۔ ایسا شخص تو کسی کا دوست بننے کا بھی قابل نہیں ہوتا، اور کسی کا رازدان بن کر رہنا، کسی کے عیبوں کو دیکھنے کے باوجود ان پر پردہ ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ شریعت لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بات کر رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میں وہ بات دل میں تھوڑی رکھتا ہوں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باتوں باتوں میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو باتیں میرے سامنے تم کر رہے ہو میں یہ باتیں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ بھئی اگر یہ باتیں غلط ہیں آپ برداشت نہیں کریں گے تو پھر برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ برداشت تو بری بات ہی کی جاتی ہے نا، اچھی بات تو قبول کی جاتی ہے۔ اچھی بات کا آپ انکار کرو گے، اچھی بات وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے۔ اچھی بات کا انکار کر کے آپ کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ اگر کسی نے آپ کو غلط بات کہہ دی ہے تو برداشت کرنا اصل امتحان تو آپ کا وہی ہے۔ تو ہم بعض اوقات ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری باتیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز اور فرق کو پھر بھول جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان حرام کردہ امور کے اندر غیبت بھی شامل ہے۔ گویا کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ ڈٹائی کرنے والا شخص اس کو قبول کرنے کے بجائے وہ اپنے اس عمل پر اسی طرح لگا رہتا ہے اور غیبت کرتا رہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان جہاں بیٹھتا ہے وہ اپنے مختلف طریقوں سے لوگوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے جس سے روک دیا جائے اس سے رکنے کی پوری کوشش کرے اور ایسے تمام امور اور معاملات سے دور رہنے کی کوشش کرے جس سے اس کا ایمان اور عمل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک غیبت ہے اور ایک چغلی ہے، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء اور محدثین جو ہیں انہوں نے ان دونوں کو ایک بھی قرار دیا ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں ان کے اندر کچھ فرق بھی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ غیبت اور چغلی میں فرق اس اعتبار سے ہے کہ غیبت میں کسی شخص کی ناپسندیدہ حرکات یا بات کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ جو ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اپنی مجلس کے اندر وہ بندہ تو موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کی عدم موجودگی میں ہم وہ باتیں اس کی کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، اس کی ناپسندیدہ حرکات ہیں، اگر اس کے سامنے کریں گے تو ان کو ناپسند کرے گا، تو کہتے ہیں غیبت تو بالکل معلوم ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق چغلی کا ہے تو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے مال کو دوسرے کے سامنے فساد برپا کرنے کی غرض سے نقل کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، اس کے حال کو دوسرے کے سامنے اس انداز سے بیان کرنا کہ اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے، اور وہ اس انداز سے پیش کرنا کہ جو بندہ سن رہا ہے اس کے حال کو سن کر اس کے دل میں یہ بات ہے اچھا
اس نے مجھے بتایا ہی نہیں, یہ تو وہاں تک پہنچ گیا, اس کے پاس تو یہ کچھ بھی آ گیا. اب ان دونوں کی آپس کے اندر جو پیار یا محبت یا قربت تھی, وہ یہ سب سن کر وہ نفرت کے اندر پیدا ہو گئی. اور یہ بندہ جو ایک دوسرے کی خبریں ادھر ادھر پھیلانے والا تھا, ان دونوں کو آپس میں لڑانے کے بعد خود سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو ہم معاشرے کے اندر یہ صورتحال بھی دیکھتے ہیں کہ چغلی بھی کم نہیں ہے. غیبت تو اپنی جگہ پر لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن چغلی کرنے والے بھی لوگ کم نہیں ہیں. اور جس بندے کے بارے میں آپ یہ کر رہے ہیں, ان باتوں کا اس کو پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن آپ جو چغلی کر کے دو مسلمانوں کے بیچ میں جو دراڑ پیدا کر رہے ہیں یا انتشار پیدا کر رہے ہیں, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ایسا کرنے والا شخص بظاہر تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اس کی خبر دے دی ہے, اس کو اس کی اطلاع دے دی ہے کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اب یہ دونوں لڑیں گے, اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. میں نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے, میں نے دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھر دیا ہے. اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچے گا, اس کو شاید اس کے نتیجے کا علم نہیں ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں ماحول جو بنا ہوا ہے, معاشرے کی جو صورتحال ہے, ہر بندہ جانتا ہے, اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے, ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے, یہ کون سا کوئی گناہ کا کام ہے, میں نے کون سا کوئی جرم کر لیا, میں نے یہ والی بات اس کو بتائی ہے نا, میں نے کون سا غلط کر لیا. بھائی یہ سب کچھ ہم غلط طریقوں سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, تب بھی اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات مجھے کچھ مناظر دکھائے, اور فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ سے گزرا, وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے, اور جب ان لوگوں کو میں نے دیکھا تو ان کے جو ناخن تھے وہ پیتل کے تھے, پیتل کے ناخن پیتل کے تھے, اور وہ ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. اب ناخن پیتل کے ہوں, بڑے بڑے ہوں, اور بندہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہو تو کیا عجیب کیفیت ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ ایسا کیا معاملہ ہے ان کا. تو کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے, گوشت کھایا کرتے تھے, اور ان کی عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے. یہ ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی نوچ رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تھوڑا سا اس حدیث پر غور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر کے, کسی کی عزت پر حملہ کر کے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے, دوسرے کو تو کیا نقصان پہنچانا, اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا, تو کون شخص عقل مند ہوگا جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو. یعنی سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ نقصان دوسرے کو پہنچانا چاہیے, ہمیشہ لوگ نقصان دوسرے کو پہنچاتے ہیں نا, لیکن ایک شخص اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے, اپنے نقصان کر رہا ہے, تو اس کو عقل مند کون کہے گا. جبکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور معاشرے کی اصلاح کرنے, اور یہ جو قبیح عادتیں اور بیماریاں ہیں, غیبت ہے, چغلی ہے, لوگوں پر الزام لگانا, بہتان لگانا, الزام تراشیاں اور جھوٹی باتیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ ان اصلاحی عنوان پر گفتگو اگلے جمعے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.